حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے صاحبان مل کے درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. روح دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت. موت کا بیان بھی لازم ہے ہر آن رہے. جو بشر اس دنیا میں آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے فضا کہ میں بھی پیچھے چلے آتی ہوں ذرا کر لے بیان. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی وہ اسی رات کے بارے میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی. قسم ہے واضح کتاب کی حامی والکتاب المبین کہ ہم نے اس مبارک رات کے اندر قرآن مجید اور اس رات کو اتارا کیونکہ ہم نے لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں اور اس رات میں ہر حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے جو آج کی رات ہے اس رات کو قیام کرو. ساری رات قیام کرو. دن کا روزہ رکھو. رات کو قیام کرو دن کا روزہ رکھو. یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے چلا جا رہا ہے. وقت جاتا رہا ہے. رجب کا مہینہ بھی چلا گیا. رمضان المبارک آگے آنے والا ہے اس کا انتظار ہے. شعبان رجب اور رمضان یہ تینوں مہینے جو ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تینوں مہینے جڑے ہوئے ہیں. ان تینوں مہینے میں ایک ایک رات اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے. رجب شریف کے اندر معراج والی رات بنائی جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. شعبان المعظم کے اندر یہ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی نے برکتوں اور رحمتوں والی بنائی. جو رمضان المبارک میں رات آتی ہے وہ لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک کی رات آتی ہے. شعبان شوق سے مراد یہ ہے کہ شعبان کا معنی جو ہے شاخ 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 در شاخ
میں شعبان میں نیکیاں کرنا آگے رمضان کے اندر آنے تک عادت بن جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرو، اس وجہ سے رکھا کرو کہ آگے رمضان آئے گا، اس کی عادت بن جائے گی، رمضان میں روزے رکھنے کی عادت بن جائے گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شین سے مراد یہ ہے کہ شرافت، عین سے مراد یہ ہے کہ بلندی، علووں کو جانا ہے، بے سے مراد بری ہونا یعنی نیکیاں کرنا، الف سے مراد الفت ہے، نون سے مراد نور پیدا ہوتا ہے نیکیاں کرنے سے۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں عبادت کرتا ہے اس بندے کو پہلے نمبر پر شرافت بھی مل جاتی ہے، بلندی بھی مل جاتی ہے، نیکی بھی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، نور بھی پیدا ہو جاتا ہے، سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کے کئی نام ہیں، جو اس رات میں ہم سارے جمع ہیں، اس رات کے اللہ تعالیٰ نے کئی نام رکھے ہیں۔ ایک نام ہے لیلۃ المغفرہ، کہ کوئی بندہ اس رات کے اندر نیکیاں کرے اور اپنے لیے مغفرت کروا لے۔ پھر دوسرا نام ہے لیلۃ النجات، بھی اپنے لیے نجات کے لیے نیکیاں کر لے، نجات اپنے اندر پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات مل جائے گی۔ تیسرا نام ہے لیلۃ الرحمہ، بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی بندے کے اوپر آ جائے گی جب وہ بندہ نیکیاں کرے گا۔ لیلۃ النجات کا معنی ہے نجات والی رات، گناہوں کو جہنم سے جلانے والی، نجات دلانے والی رات۔ لیلۃ المغفرت کا معنی یہ ہے کہ مغفرت والی رات، اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے، گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے جو اس رات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں۔ لیلۃ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز سے لے کر صبح طلوع ہونے تک اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں مارتی رہتی ہے کہ ہے کوئی نجات مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا۔ یہ ساری کی ساری مغفرت اس بندے کے لیے ہوتی ہے جو بندہ اس رات میں جاگ کر تسبیح و تحلیل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن پاک اتارنے کا فیصلہ اسی رات میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے قرآن مجید اتارنا چاہا اسی رات کے اندر فیصلہ فرمایا کہ ہم نے قرآن اتارنا ہے رمضان میں، لیلۃ القدر میں اتارنا ہے۔ 4 راتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت والی بنائی ہیں، ایک رات لیلۃ القدر کی، دوسری لیلۃ الفطر کی جو عید الفطر کی رات آتی ہے، وہ بھی بہت عظمتوں والی رات ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو چاند رات سمجھ کر کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر لیلۃ العرفہ جو 9 ذی الحج کی رات ہوتی ہے، وہ بھی بڑی اعلیٰ افضلیت والی رات ہوتی ہے۔ چوتھی رات شب برات کی رات ہے جو آج رات ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔
4 عدد کے نام سے تمام مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 راتیں بنائی، 4 کو چنا، 4 میں سے 1 کو سنا۔ ملائکہ بے شمار بنائے، فرشتے اللہ تعالیٰ نے بے شمار بنائے، لیکن 4 کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت علیہ السلام۔ پھر جب جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 میں سے سردار بنا دیا، اس کے بعد انبیاء کرام کی باری آئی۔ انبیاء کرام میں سے بھی 4 افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے انبیاء کو۔ پہلے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، چوتھے نمبر پر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چنا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا سردار بنایا۔ جب سردار بنا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ کتابوں کے اندر، صحیفوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر تورات بنائی، پھر زبور بنائی، پھر انجیل بنائی، چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اور عرفہ جو کتاب بنائی وہ قرآن مجید بنائی۔ قرآن مجید بنانے کے بعد پھر قرآن کو سب کا سردار بھی بنا دیا۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سے 4 کو پھر افضل بنایا۔ انبیاء بھی آ گئے، کتابیں بھی آ گئی، اس کے بعد 4 کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے سنا۔ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان 4 صحابہ کرام میں سے افضلیت کس کو دی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلکہ ساری امت کا سردار بھی بنا دیا۔ پھر آگے دل کی باری، راتیں بھی ہو گئی، کون سی اچھی تھی، کتابیں بھی ہو گئی، انبیاء کرام کے نام بھی ہو گئے۔ پھر دن کی باری جب آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن بھی تو ہونے چاہیے، افضلیت والے اعلیٰ نیک دن کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر عید الفطر کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی برکت والا دن ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، عید قربانی والا دن، وہ بھی برکت والا دن ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یوم عرفہ 9 ذی الحج والا دن، وہ بھی برکت والا ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر یوم الجمعہ کا دن ہوتا ہے۔ کہ سارے ان دنوں میں سے سردار کس کو بنایا؟ جمعے کے دن کو بنایا، کہ جمعے کا جو دن ہے اللہ تعالیٰ نے سردار بنا کر اس کے اندر جتنا نیکیاں کی جائیں کم ہیں، اس کی رحمت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد باری آگے مہینوں کی کہ کتنے مہینے اور کون کون سے مہینے اعلیٰ اور افضلیت والے بنائے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو فوقیت عطا فرمائی گئی۔ پہلا مہینہ رجب المرجب کا برکتوں والا مہینہ، جس میں معراج ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ دوسرا مہینہ شعبان المعظم کا بنایا۔ تیسرا مہینہ رمضان المبارک کا۔ چوتھا مہینہ افضلیت والا ذوالحج کا مہینہ
جس کے اندر قربانی کی عید آتی ہے۔ پھر ان میں 4 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو زیادہ فضیلت عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد 4 راتوں میں سے لیلۃ القدر جو رمضان کی 27ویں رات آتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں آنے والے سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، اسی رات میں لوگوں کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی رات میں لوگوں کا جو رزق اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں دینا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے، لکھ دیتا ہے کہ کن لوگوں کو موت آئے گی پورے سال کے اندر، کتنے بچے پیدا ہوں گے پورے سال کے اندر۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کتنی بچیاں پیدا ہوں گی، ان کے بھی فیصلے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگ بیمار ہوں گے اس سال کے اندر، ان کے بھی فیصلے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ کتنے لوگ بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے سال کے اندر، ان کے بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو عزت ملتی ہے، وہ بھی سارے کے سارے اسی رات میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ جب لکھ دیتا ہے سارے فیصلے شب برات میں ہو جاتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث میں آتا ہے، اس لیے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شعبان کی 15ویں رات میں اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی شان تو وراء الورا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا اس رات میں جس کے میں گناہ معاف کر دوں۔ پھر فرمایا کہ آؤ شعبان کی 15ویں رات سارا سال جو تم نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان کی معافی بھی مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور معافی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، فرمایا کہ کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کو گناہ معاف کر دیے جائیں، کوئی ہے عافیت مانگنے والا مصیبت زدہ جس مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس رات کے اندر اپنی عافیت مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرما کر اس کو عافیت عطا فرما دے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی اعلان فرماتا ہے کہ کوئی ہے جس کا رزق تنگ کیا گیا ہو، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، مجھ سے دعا کریں میں اس کا رزق فراخ کر دوں گا، زیادہ کر دوں گا۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ روزی، زندگی، موت یہ ساری کی ساری لوح محفوظ میں پہلے لکھی جا چکی ہوتی ہیں۔ روزی بھی، موت بھی، زندگی بھی انسان جب بنتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس رات میں کیسے لکھی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں تو پہلے لکھا جا چکا ہے، ہر آدمی کا نصیب بھی، موت بھی، رزق بھی، اس کی مغفرت بھی، کتنے اس نے گناہ کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا معاملات ہیں زندگی کے، لیکن اس رات میں لوح محفوظ میں لکھ کر فرشتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ سپرد کر دیتا ہے کہ آپ نے اس بندے کی مغفرت کرنی ہے، اس بندے کو رزق عطا فرمانا ہے، اتنا رزق دینا ہے، اس سال کے اندر اس بندے کو موت دینی ہے یا زندگی لمبی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ لکھ کر فرشتوں کے سپرد کام کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے انسان غافل نہ رہا کر اور اللہ کو یاد کیا کر۔ شعبان کی 15ویں رات میں شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا کر، جیسے کوئی
خفا ہو جاتا ہے انسان تو ہم اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اسی طریقے سے منایا کرو۔ اللہ تعالیٰ معافی جب مناؤ گے تو معافی دے دے گا۔ غرور اور تکبر نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری زمین پر رہ کر تکبر نہ کیا کرو۔ انسان غافل ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اس رات میں اس کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اگلے شعبان سے پہلے فلاں رات یا فلاں دن کو اس آدمی کو موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گا، یہ فیصلہ بھی اس رات میں کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں ملک الموت کے ہاتھ میں رجسٹر دے دیا جاتا ہے، پورے سال کے مرنے والوں کے نام لکھ کر رجسٹر پر درج کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے مطابق سارا سال ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ان کی روحیں قبض کرتا رہتا ہے، سال گزر جاتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کفن بازار کے اندر تیار ہو چکے ہوتے ہیں، مگر وہ ابھی تک بازاروں میں اپنے کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، تیار ہو چکی ہوتی ہیں، مگر وہ اس میں دفن ہونے کے لیے، دفن ہونے والا بندہ اپنی خوشیوں میں مغروق ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بادشاہ کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے زندگی کے اندر فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی موت آ جاتی ہے۔ عطا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، لیکن سامان انسان کا 100 برس کا ہوتا ہے، پل کی بھی خبر نہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات فیصلوں کی رات ہوتی ہے، اس میں 2 کام کرنے چاہیے، 2 کام اس میں کرنے چاہیے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آپ کو زندگی کے اندر مل جائے تو 2 کام لازمی کر لیا کرو، ایک رات کو ایک دن کو کر لیا کرو۔ فرمایا کہ رات کو کون سا کام ہے اور دن کو کون سا کام ہے؟ فرمایا رات کو جاگا کرو، جاگ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو، تلاوت قرآن مجید کیا کرو، استغفار کیا کرو، درود پاک کی کثرت کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ رات کے کام جو ہے، دوسرا کام دن کا کون سا ہے؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دن کا جو کام ہے وہ آپ دن کا روزہ رکھا کرو۔ جب دن کا روزہ رکھو گے، رات کو جاگ کر عبادت کر رہے ہوتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ لیکن ہم کتنے غافل ہیں کہ اس رات میں ٹھاکے پٹاخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کو واپس بھیج رہے ہوتے ہیں، ادھر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ہم فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں، فضول کاموں کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَصُومُوا يَوْمَهَا، فرمایا کہ جو آنے والا دن ہوتا ہے اس کو آپ روزہ لازمی رکھا کرو، رات کو عبادت میں گزارے، دن کو روزہ رکھ لیا کرو۔ اس مبارک رات میں شریعت میں نے ہمیں 2 کام بتائے ہیں، ایک رات کو، دوسرا رات کو جاگنا، عبادت کرنا، دن کا روزہ رکھنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ام المؤمنین طیبہ طاہرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک واقعہ آپ لکھتی ہیں، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے آپ یہ ہے کہ قبیلہ بنو کلب کا مدینے کے اندر بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اس دور کے اندر قبیلہ بنو کلب بہت بڑا، سب قبیلوں میں سے بڑا قبیلہ تھا، اور اس
قبیلے کے پاس کثیر تعداد کے اندر بکریاں تھی، کثیر تعداد میں بکریاں تھی۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ سارے مدینے کے اندر اس قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہوتی تھی، اگر اکٹھا کیا جاتا تو وہ بکریاں تھوڑی ہو جاتی۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں جو ہے نا زیادہ ہو جاتی، قبیلہ تھوڑا ہو جاتا، جگہ تھوڑی ہو جاتی۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کا حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ اے عائشہ، رات کے وقت جو 15 شعبان کی رات آتی ہے، آپ سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ اٹھے اور اٹھ کر قبرستان جنت البقیع کی طرف آپ چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان کی طرف آپ چلے جاتے ہیں۔ حضرت بی بی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھتی ہیں، آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، گھر سے تلاش کرتی کرتی جب باہر چلی جاتی ہیں، جنت البقیع قبرستان میں جا کے پہنچتی ہیں، آپ کو دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو کیسے پتا چلا کہ آپ گھر سے اٹھے اور جنت البقیع قبرستان میں چلے گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بازار سے آپ گزرتے تھے نا، وہاں کی خوشبو بتاتی تھی کہ نبی پاک یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ اور پھر اس رات کی عظمت بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو رات ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ جو رات ہے یہ کون سی رات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا رسول جانتا ہے، میں نہیں جانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آج جو 15 شعبان کی رات ہے یہ شب برات کی رات ہے۔ عائشہ تمہیں معلوم ہو کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے، اس رات میں کام کیا کرنے چاہیے؟ اس نے فرمایا کہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، اللہ جانے اور اللہ تعالیٰ کا رسول جانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری دی کہ میں اللہ رب العزت اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بھی بال ہیں، ان بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بھی بال ہیں، ان بالوں میں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت اس رات کے اندر فرماتا ہے۔ ایک بکری کے اوپر کتنا بال ہوتے ہیں کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس قبیلے کے اندر کتنا بکریاں ہوں گی؟ وہ قبیلہ بھی بہت بڑا تھا اور کثیر تعداد میں بکریاں اس قبیلے کے اندر پائی گئی تھی۔ نبی پاک نے ایک مثال دی ہے کہ اس قبیلے کی جتنا بکریاں ہوں گی، بکریوں کے جتنے بال ہوں گے، اس رات کے اندر گناہگاروں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے گا۔ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ایک بکری کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہم کبھی نہیں گنتی کر سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے اس رات گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کا فرمان سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی 5 راتوں میں جاگتا ہے، 5 راتوں کے اندر جو مسلمان جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ 5 راتوں میں جاگ کر جو بندہ نیکیاں کرتا ہے، 5 راتیں یہ کون سی ہیں؟ 3 راتیں اکٹھی ہیں، 8 ذو الحج کی رات، 9 ذو الحج کی رات اور 10 ذی الحج کی رات۔ عید الفطر کی رات
اور لیلۃ الجائزہ شعبان المعظم کی 15ویں رات جو آج رات ہے، یہ 5 راتوں کے اندر جو بندہ جاگ کر عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر جنت اللہ تعالیٰ واجب کر دیتا ہے۔ 5 راتیں سال میں آتی ہیں اور عظمت والی فضیلت والی آتی ہیں، تو یہ رات جو ہمارے سامنے ہماری زندگیوں میں پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز اس رات کے اندر اگر کوئی نہیں جاگ سکتا، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے اور جتنا تسبیح و تحلیل ذکر اذکار ہو سکتا ہے کر لے، صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے، تو اس کو پوری رات جاگنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جب بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری رات کا اس کو نماز پڑھنے کا، قیام کرنے کا، نیکیاں کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تاکہ اوپر ہمارا فیصلہ ہو رہا ہو اس رات کے اندر، اس رات کے اندر اوپر ہمارا فیصلہ ہو رہا ہو، ادھر ہم رب کے حضور سجدے میں پڑے ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی لائق کتاب کھول کر بیٹھے ہوں، درود پاک کی کثرت کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ تو نیکیاں کر رہا ہے، اس کی زندگی بھی لمبی کر دو، اس کے گناہ بھی معاف کر دو، اس کے گناہ بھی معاف کر دو، اس کی زندگی بھی لمبی کر دو، اس کے رزق کے اندر بھی فراوانی عطا فرما دو۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا اور یہی حکم ادا کر دے گا۔ حالانکہ ہر سال پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، اس رات میں لیلۃ الفطر کی رات آتی ہے، عیدوں کی رات آتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو بندہ فضول خرچی کرنے والا ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ جو ہم اپنی اولاد کو فضول خرچی کے لیے، پٹاخے بجانے کے لیے یا فضول کاموں کے لیے پیسے دیتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس کا اسی کے ساتھ حشر کیا جائے گا، اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ہم لوگ زیادہ تر جو رسمیں ہیں ہندوؤں والی ہم اپنا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی برکت اپنی جگہ ہے، اس رات کی عظمت اپنی جگہ ہے، اس رات کی رحمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن چند ایسے بدبخت بھی انسان ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ بدبخت ایسے بھی انسان ہیں جن کی اس رات میں اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں شراب جو پیتے ہیں، جو مسلسل شراب پیتے رہتے ہیں، شراب پینے والے کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ جو شراب کا عادی بن چکا ہوتا ہے، شراب کے پینے کو گناہ سمجھتا ہے، چاہے وہ شب برات میں ہو یا ساری رات سجدے میں پڑا رہے، لیکن ایسے بدبخت کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ لیکن ہاں اگر وہ بندہ سچی توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو زنا کرنے والا ہوتا ہے، زنا کار بندے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔
شراب پینے والا اور جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بخشش نہیں فرماتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں صحیح معنی عبادت کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و ما علینا الا البلاغ۔